حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی سماعت اتنی اعلیٰ اللہ نے بنائی تھی، بڑی دور دور تک بھی کوئی جانور بولتا تھا تو آپ کو اپنے کانوں سے وہ سنتا تھا، آپ اس کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی، ایک مادہ ایک نر چڑیا، مادہ چڑیا اور نر چڑیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ مادہ چڑیا مان نہیں رہی تھی، نر چڑیا اسے منا رہی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ نر منا رہا تھا، مادہ مان نہیں رہی تھی۔ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں، اما سمجھیے گا کہ گھریلو جھگڑے یہاں ہی ہوتے ہیں، نر اور مادہ مذکر و مؤنث جہاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے کانوں میں جو آواز پڑی تو وہ کیا آواز تھی؟ نر مادہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو جانے بھی دے اس بات کو، تو مان جا۔ وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ کہہ رہا تھا، کہتا تھا اچھا اگر تو راضی نہیں ہوتی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اگر تو کہے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے میں اپنی چونچ میں اس اتنی بڑی بلڈنگ کو اٹھا کے نہ تیس نیس کر کے رکھ دو، پھر تو راضی ہو جائے گی؟ اب اللہ کے نبی سن رہے ہیں کہ یہ چڑا بڑی اوپر کی چھوڑ رہا ہے، تو وہ تو دانہ اٹھانے کے قابل ہے یا قطرہ اٹھانے کے قابل ہے، بل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلڈنگ جو جنوں نے بنائی تھی اس کی کیا طاقت تھی، کیا مجال تھی۔ اچھا وہ اس کو کہی جا رہا ہے، اب نر مادہ کو منا رہا ہے، مادہ مان نہیں رہی، آپس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو بلا لیا کہ بھئی ہاں بھئی حاضر ہو جاؤ۔ آپ نے اس نر سے پوچھا کہ بھی بڑی طاقت ہے تیری، بڑی قوت ہے تیری، تو میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں نا۔ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تیری خوشی کے لیے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بلند و بالا بلڈنگ کو اپنی چونچ میں پکڑوں اور ہلا کے رکھ دوں، تیس نیس کر کے رکھ دوں، تیری اتنی طاقت ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، مائی باپ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ میرے آقا مولا ہیں، میری اتنی طاقت قوت کہاں، میں تو اس کو راضی کرنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا۔ جب اس نر کی یہ سٹوری حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت فرمائی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مادہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو ہی مان جا، یہ اتنی بڑی چھوڑ رہا ہے تو کیوں نہیں اس کی بات مانتی؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں اس لیے نہیں مانتی کہ یہ ایک وقت میں مجھ پہ بھی نظر رکھتا ہے اور میرے ساتھ اوروں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سماعت فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم آپس میں سلوک سے رہو۔ آپ رونے لگ گئے، وہ نر اور مادہ جانور چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن کے لیے معتکف ہو گئے۔ آپ نے 40 دن کے لیے خلوت اختیار فرمائی اور اندر بیٹھ کر انتہائی زارو زار 40 دن بعد جب آپ باہر تشریف لائے، ایک غلام نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ایک چڑیا اور چڑے، مادہ اور نر اور مادہ، ان کی باتوں کا اتنا اثر لیا؟ آپ نے فرمایا ہر بندے کی آنکھ اور نظریہ جدا ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ مادہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے نر جانور دوست، میں تجھ پہ راضی اس لیے نہیں ہوتی کہ تو ایک وقت میں اوروں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ فرمایا میرا دھیان اللہ کی طرف گیا، میں نے سوچا کہ ہم اپنے دل میں، حالانکہ پیغمبر کا یہ مقام نہیں، پیغمبر کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بندوں کے دلوں میں ایک وقت میں کتنے محبوب ہوتے ہیں، جب دنیا کا محبوب نہیں مانتا تو اصلی محبوب اتنی شرکتیں کیسے برداشت کرے گا؟ اصلی محبوب اتنی شراکت کیسے برداشت کرے گا؟ بندے ایک نو ہو کے، ایک یکسو ہو کے ایک نو پالو، اپنے دلوں کے قبلے سیدھے کرو۔ اسی لیے مرشد کہتے ہیں نا کہ دل کی طرف دھیان کرو، تمہاری دنیا کی زندگی بھی بدلے گی اور آخرت کے خزانے بھی تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔
اب آپ کو یہ میری بات سمجھ آئیے؟ دل کی دنیا بدلنے کے لیے، دل کی دنیا بدلنے کے لیے آپ کو یکسو ہونا پڑے گا۔ کون ہے؟ انشاءاللہ بدلیں گے۔ یہ آج نیا سال شروع ہوا ہے، اگرچہ یہ اسلامی سال نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں محبت سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پاس ایک سال میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میں آپ کو ذرا ٹائم سمجھاتا ہوں۔ مہینے ہوتے ہیں 12، ہفتے ہوتے ہیں 52، دن ہوتے ہیں 365، گھنٹے ہوتے ہیں 8760۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس سیکنڈ کتنے، آپ کے پاس منٹ کتنے، آپ کے پاس گھنٹے کتنے، آپ کے پاس دن کتنے، آپ کے پاس ہفتے کتنے، آپ کے پاس ایک سال، اتنا وقت ہے آپ کے پاس۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ سال میں ہمیں مبارک دیں۔ آپ کو کہیں کی مبارک دیں؟ آپ نے سال میں کیا کیا ہے؟ اتنے وقت میں آپ اپنے وقت کو تقسیم کیجئے کہ میرے اللہ تو نے مجھے اتنا وقت دیا ہے، میں لوگوں کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا، ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن مجازن استعمال کرتے ہیں۔ یار اللہ دے کمانو ٹائم دو، اللہ رسول دے کمانو ٹائم دو، لیکن یہ جملہ چھوٹا ہے، یہ اللہ رسول کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جس نے ٹائم بنایا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ٹائم دینے والے؟ اور میں کون بچارہ یہ گل کرنے والا ہے؟ میں تو آپ کو ایک محبت کا پیغام دیتا ہوں، جس نے وقت